تلوار نہیں اٹھائے، بعد میں صحابہ کو مہلت دیا گیا ہے، برباد کر دیا، ٹھیک ہے، بہت صحابہ کو مہلت دیا گیا ہے، اور جناب لوط علیہ السلام کے قوم کو مہلت نہیں دیا گیا، اور اس میں تعجیل عذاب اس لیے تھا کہ صحابہ میں جو تھے اس طرح جو لواط کرتے تھے نا، وہ لواط اس طرح نہیں تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی۔ کیا اگر صحابہ میں، انجینئر صاحب میں جواب دیں، صحابہ میں بھی یہی کرتوت تھا جو قوم لوط میں تھا، کہ قوم لوط اپنے مہمانوں کو ریپ کرتے تھے، قوم لوط مرد پہ چڑھتے تھے، عورت پہ چڑھتی تھی؟ اگر یہ تھا تو صحابہ پہ بھی عذاب ہونا تھا۔ عذاب تو اس فعل کے لیے آیا، وَإِلَّا بہت سارے لوگ تھے جن پہ ہزاروں سال تک عذاب نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قوم ہے، ان کو کتنی مہلت ملی ہے، الا ماشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کو کتنی، ان پہ آخر تک عذاب نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قوم ہے انہوں نے ایمان نہیں لایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، پھر ابراہیم علیہ السلام بھاگ گئے وہاں سے، ہجرت کی، فلسطین چلے گئے، ان پہ آخر تک عذاب نہیں آیا۔ قوم لوط پہ جو عذاب آیا ہے میرے بھائی، وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ لوگ اتنے بدعمل تھے، اتنے بدعمل تھے کہ ان کے بدعملی کا کوئی آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے نا، کہ وہ تو کلم کلا دن دہاڑے ایک مرد پہ چڑھتا تھا، مہمانوں کو ریپ کرو، عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس لیے وہ اللہ اسی وقت حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم تھا، اسی زمانے میں ان پہ عذاب نہیں آیا، وہ بھی کافر تھے، یہ بھی کافر ہے۔ ان پہ جو تعجیل عذاب ہوا ہے، عذاب جلدی آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ ان میں جو بدفعلی تھی وہ علنن تھی، اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل نہیں دیا۔ صحابہ کی بات کرتے ہیں، اب ہم تو نہیں کہتے کہ صحابہ آپس میں اس طرح کے وہ ریپ کرتے تھے مردوں کو، وہ تو اگر کرتا بھی ہوتے تو وہ تو بھائی وہ ہمیں نہیں پتا، بہرحال اس طرح جو قوم لوط کی جو اس طرح جو بدفعلی تھی وہ ان میں نہیں تھی صحابہ میں اس طرح علنن، تو اس لیے اگر تعجیل عذاب نہیں ہوا تو اس لیے ہے اس کی وجہ۔ اور بولو۔ نہیں، وہ جو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جب ان سے بات ہوئی ہے نا اس بارے میں، وہ کہتے ہیں جی یہ پتہ کر کے بتائیں کہ اللہ پاک نے بعد میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ اللہ پاک آپ کو غلبہ عنایت فرمائے گا، تو وہ ان کے ادوار میں کیسے غلبہ عنایت فرمایا کہ پھر تو نعوذ باللہ اگر اتنے مظالم بقول حسن اللہ یاری صاحب کے انہوں نے نعوذ باللہ کیے ہوئے تھے تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، ان کو اللہ پاک اتنے مقامات دے کہ کیسر و کسرا کے تخت یہ جو ہیں جو آپ سے سلم سے اللہ نے وعدہ کیا وہ ان کے آدمی پورے کر رہے اللہ پاک۔ ہم نہیں کہتے کہ جو اس کی وہ کہتے ہیں کیا تعلق بنے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جو غلبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ دیا ہے وہ صحابہ کے دور میں حاصل ہوا ہے، صحابہ کے دور میں حاصل نہیں ہوا، وہ آخر الزمان میں امام مہدی علیہ السلام کے دور میں حاصل ہوگا جب پوری دنیا میں ان کا حکومت ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے دور میں حاصل ہوا ہے، ہم بالکل نہیں مانتے۔ صحابہ کے دور میں صحابہ کو حکومت ملی ہے، انہوں نے اسلام کی تحریف کی ہے، اور انہوں نے اسلام کو ایک مسخ چہرے پر اپنی حکومت کے لیے انہوں نے کچھ ملکوں پہ قبضہ کیا ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن وہ وعدہ جو نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ تو مرزاتی طور پہ اللہ کی خاص مدد سے قبضہ ہوا ہے، پر مسلمانوں کی تو پاور نہیں تھی قبضہ کرنے کی، بھائی وہ خاص مدد ان کے ساتھ تھی، چنگیز خان بھی جو ہے نا منگولیا، مدد ان کے ساتھ تھی، تو کیوں تھی ان کے ساتھ؟ اگر نعوذ باللہ اتنے مظالم انہوں نے ڈال دیے تو بقول علامہ حسن علی غاری صاحب کے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ سوال کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مجھے اس کا جواب بتائیں۔ جی میں دیتا ہوں، یہ ایک ادعا ہے کہ اللہ نے ان کی خاص تائید کیا، کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اللہ نے ان کی تائید کیا، یہ تو کوئی نہیں ہے، صرف فتوحات حاصل ہوئے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ان کی خاص تائید ہے۔ دیکھیں فتوحات اگر آپ دیکھیں تو چنگیز خان جو تھا مغلوں کا ایک قبیلے کا سردار کا تھا، چھوٹا سا سردار، بالکل وحشی، اس نے پہلے پورے چائنا پہ قبضہ کیا ہے، پورے چائنا پر، اس کے بعد پورے ایشیا پہ اس نے قبضہ کیا ہے، کہاں تک؟ پولینڈ تک، یعنی ماسکو بھی فتح کیا ہے، اس کے بعد جو ہے اس سے آگے جا کر پولینڈ جو بالکل یورپ کے دل تک ہے وہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا، اس طرف یہ بر صغیر کے طور دریائے سندھ تک انہوں نے فتح کیا تھا، اور آگے جا کر مصر تک، آخر پر انہوں نے ان کے مغلوں کی فوج کہاں تک پہنچی تھی؟ مصر تک پہنچی تھی، یہ لوگ مصر تک پہنچے تھے، یعنی پورا یہ شام عراق فتح کیا تھا ان لوگوں نے۔ تو ایک چھوٹا سا قبیلہ، وحشی قبیلہ، جن کے پاس نہ علم ہے نہ تعلیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے پورے، یہ تو صحابہ سے بھی ان کی فتوحات زیادہ ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ کی خاص مدد ہے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، یہ تو سب کو حاصل ہوتا ہے دنیا میں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن مجید کا حکم ہے کہ یہ جو ظاہری حکومت ہے ہم لوگوں کے درمیان اس کو بالترتیب کبھی اس کو دیتے ہیں کبھی اس کو عطا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر کسی کو حکومت ملی اس کی حکومت پھیل گئی، اب امریکہ جو ہے پوری دنیا پہ اس کا قبضہ ہے، پوری دنیا پہ، دنیا کے جتنے ملک ہیں، آپ فلپین دیکھیں، تھائی لینڈ دیکھیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یورپ، جرمنی وغیرہ سب امریکہ کی بات سنتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے؟ نہیں، یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ تعالیٰ حکومتیں مختلف ملکوں کو مختلف لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اور بعد میں ان سے چھین لیتا ہے، حکومتیں بڑھتی ہیں، حکومتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے خلیفے ہیں۔ بھائی
اللہ کے مورد تائید کون ہے؟ اس کا حکومت سے نہیں پتہ چلتا کہ کس کی حکومت بڑی ہے، کس کو فتوحات زیادہ ملی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون قرآن اور حدیث کے موافق ہے. اگر قرآن اور حدیث کے موافق ہوا، حکومت نہ بھی ہو تو وہ اللہ کا ولی ہے. حکومت کوئی اس کو نہ بھی مانے، نہ ایک فرد بھی نہ مانے تصدیق، پھر بھی وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا حجت ہے. اگر قرآن اور حدیث کے موافق نہ ہو، پوری دنیا پہ حکومت بھی کرے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کی تائید اس کو نہیں ہے. اللہ کی تائید اس چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی کس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، کس کے پاس فوج زیادہ ہے. یہ کیا بکواس لے کے آئے ہو تم لوگ؟ اور حکم کرو جناب. اچھا بس فائنل بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے، جب آپ کی میرے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، مفتی مشکور صاحب سے بھی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہرگز یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے چلو اس آیت تک پہنچو پھر آگے بھی پڑھو، بلکہ ممکن ہے کہ ایک آیت اسی صورت کے اندر موجود ہے، اوپر تلے اس کے کوئی دیگر موضوعات چل رہے ہیں، لیکن ایک خاص آیت کا بالکل الگ سیاق و سباق ہو، اس کا ایک بالکل الگ شان نزول ہو. آپ نے یہ فرمایا تھا نا؟ یہ ممکن ہے. جی ہاں یہ ممکن. ہم نہیں کہتا کہ یہ ہر جگہ یہی پر ہے، لیکن یہ ممکن ہے. ابھی جو میرا یہ سوال جواب ہوا ہے نا علامہ ملک آفتاب حسین جوادی صاحب مناظر اعظم میں پاکستان سے، انہوں نے بھی تقریباً ہر سوال کے جواب میں یہی بات فرمائی ہے. وہ ابھی آپ ویڈیو دیکھ لیجیے گا. یہ بات جب انجینئر محمد علی مرزا جلمی بھائی اور علامہ کاشف علی صاحب جو مفتی ساغر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور دیگر بھی بعض اہل سنت سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے جی کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے یہ بات کہنی کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ سمجھنے کے لیے شان نزول کا نعوذ باللہ محتاج ہے. انجینئر صاحب نے لفظ استعمال کیا، وہ کہتے ہیں اس کی ریزن ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک احادیث ہے نا، ہم منکر حدیث نہیں ہیں. انجینئر صاحب نے کہا ہم منکر حدیث نہیں ہے، نہ مفتی ساغر صاحب منکر حدیث ہے، نہ کاشف صاحب ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ تو بالاتفاق مسئلہ ہے کہ حدیث کا جو علم ہے آپ جتنی بھی تحقیق کر لیں لیکن اس میں تو ایک مکتب فکر میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور شیعہ سنی کی تو کتابیں ہی الگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان تو بیسیکلی جو چیز ہے وہ جو کامن بانڈ ہے وہ ہے ہی قرآن. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات اگر مان لیں نا کہ شان نزول پہ بحث ہوگی اور جناب سیاق و سباق کو بالکل نہیں دیکھا جائے گا بعض آیات میں، اور غامدی صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی قرآنسٹ لوگ. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بات بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس طرح تو آپ نعوذ باللہ قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا پہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی یہ سمجھ نہیں آ سکتا آپ کو، کیونکہ شان نزول تو جب آپ ڈھونڈیں گے تو اس میں تو اختلافات پائے جائیں گے، روایات پہ اختلافات ہوں گے، راویوں پہ اختلاف ہوں گے، شیعہ سنی کے اختلاف ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ سیاق و سباق کو اہمیت دیں، نہ کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا قائل کریں کہ نعوذ باللہ یہ سمجھ ہی نہیں آپ کو آ سکتا اور آپ راویوں کو کنگالتے پھریں. تو اس پہ آپ اپنی رائے دے دیں سر. دیکھیں پہلی بات ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ شان نزول کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو یہ تو بالکل علماء کے اقوال کے خلاف ہے یہ، اور بالکل یہ جاہلانہ بات ہے. ہم نہیں کہتے کہ آپ ضعیف احادیث کو لے لیں کہ ضعیف احادیث میں کیا شان، نہیں وہ کہتے ہیں نا ترتیب آپ سے وسلم نے رکھوائی ہے نا، وہ کہتے ہیں جو ترتیب موجود ہے نا یہ ترتیب اوپر. اجازت دیں، پہلی بات تو یہ کہ شان نزول جو ہے، شان نزول کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تو حماقت ہے. یہ تو